کہ ایک بندے کو چاہیے اگر وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، اگر اللہ کو وہ کارساز حقیقی مانتا ہے، اگر وہ اللہ کو اپنا کام بنانے والا مانتا ہے، اگر اللہ کو وہ اپنا حاجت روا مانتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم سب لوگ جس دین اور مذہب کے پابند ہیں، اس دین کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، اللہ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کو ایک اس کی ذات میں بھی مانا جائے اور اللہ کو ایک اس کی صفات میں بھی مانا جائے۔ ہم لوگوں کا خالق اللہ، ہم لوگوں کا رازق اللہ، آسمان و زمین کا نظام چلانے والا اللہ، ہماری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا اللہ، ہماری زندگی میں جو بھی نفع اور نقصان آئے، ہماری زندگی میں جو بھی خیر اور شر آئے، ہماری زندگی میں جو بھی اچھائی اور برائی آئے، وہ اللہ کے حکم سے۔ یہ وہ بنیادی عقائد اور تصورات ہیں جس کا اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کرنا، اس کا مطالبہ ہر ایمان والے سے، ایک ایمان والے سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا خالق سمجھے، اللہ ہی کو اپنا رازق سمجھے، اللہ ہی کو وہ قادر مطلق سمجھے اور اللہ ہی کو وہ نافع اور ضار سمجھے۔ ہمیں ایمان مجمل اور مفصل کی صورت میں جو عبارتیں یاد کروائی گئی ہیں، جو کلمات یاد کروائے گئے ہیں، اس میں بنیادی طور پر یہ بات آئی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جس کا اپنے ذہن و دماغ میں راسخ کرنا، اس کا مطالبہ ہر ایمان والے سے۔ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، اس کی ایک بنیادی تقسیم آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مکی اور مدنی کے اعتبار سے۔ قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں مکی ہیں، یعنی وہ صورتیں جن کا نزول اس وقت ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم تھے، اور قرآن پاک کی بہت سی صورتیں مدنی ہیں۔ اس سے مراد وہ صورتیں ہیں کہ جن کا نزول اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہوئے۔
قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہیں، اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کے مضامین پر، اس کے ٹاپکس پر، اس کے عناوین پر غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مکی صورتوں میں احکام یا احکامات کی تفصیلات زیادہ نہیں، احکام اور احکام کی تفصیلات مدنی صورتوں میں۔ مکی صورتوں میں کیا ہے؟ مکی صورتوں میں انبیاء کے واقعات ہیں۔ مکی صورتوں میں انبیاء کرام نے قوم کو جب اللہ کی طرف بلایا اور اس کے نتیجے میں قوم کا جو رد عمل ہوا، قوم کا جو ریئیکشن ہوا اور کشمکش کی جو حالت پیدا ہوئی، اور پھر جو ہے نتیجے میں کون فتح یاب ہوا اور کس نے شکست کھائی، یہ وہ مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں۔ اسی طرح مکی صورتوں کا ایک اہم موضوع عقائد ہے۔ گویا کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایمان اور ایمان کی تفصیلات اور ایمان کے مقتضیات اور ایمان کے تقاضے وہ اہل ایمان کو سمجھائے جا رہے تھے، اور یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایمانی حقائق تم اپنے دل میں بساؤ اور رچاؤ۔ میرے بزرگوں، انبیاء کرام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، انبیاء کرام کے واسطے سے ہمیں جو علم ملا ہے، اس علم کا جو سب سے پہلا باب ہے، اس علم کا جو سب سے پہلا لیسن ہے، وہ یہی ہے، عقائد اور ایمانیات۔ اور ان عقائد اور ایمانیات میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی نفع اور نقصان ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں جو بھی سرد گرم حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں جو خوشیاں اور جو غم آ رہے ہیں، وہ سب بنیادی طور پر اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک سواری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا شمار ابتدائی زمانے میں صغار صحابہ میں ہوتا تھا، چھوٹے صحابہ میں، کیونکہ جس وقت اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی، آپ کی دعوت پر بڑی عمر کے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور چھوٹی عمر کے لوگوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، حضرت فضل بن عباس تھے، حضرت عروہ بن زبیر تھے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے صغار صحابہ۔ اور اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ یہ صغار صحابہ، یہ چھوٹے چھوٹے صحابہ جو آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے رہتے تھے، آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے رہتے تھے۔ ایک موقع کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نیند سے بیدار ہوتے، چھوٹے چھوٹے صحابہ
اپنا شرف سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ وقت اللہ کے رسول کے جاگنے کا ہے، اللہ کے رسول کے تہجد پڑھنے کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے اندازہ لگا لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے، ضروریات سے فارغ ہوں گے اور وضو فرمائیں گے۔ ان حالات کو سمجھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی آپ کے کمرے کے باہر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے اور آپ نے یہ عمل دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے، اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک دعا دی، اور وہ دعا یہ تھی: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ، اس بچے نے حالات کو سمجھتے ہوئے بڑی زبردست خدمت انجام دی ہے۔ رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، لیکن اپنی سعادت سمجھتے ہوئے وہ میرے لیے وضو کا پانی رکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا نکلی: اے اللہ، اس بچے کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ علماء جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو امت نے حبر الامہ کا لقب دیا۔ حبر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا عالم، ایسا عالم جس کا علم بہت وسیع ہو اور قرآن پاک کی تفسیر کے تعلق سے، قرآن پاک کے مضامین کو سمجھنے کے تعلق سے، قرآن پاک کے الفاظ کے معانی کی تشریح کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول مرجع کی حیثیت رکھتا ہے اور بالکل وہ آخری بات ہوتی ہے۔ بہرحال ایک موقع تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے، کہیں کا سفر ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، سفر یوں ہی بھی طے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت جانا کہ ایک طالب علم میرے ساتھ ہے، ایک میرا چاہنے والا میرے ساتھ ہے، علم کو سیکھنے کی غرض سے وہ میرے ساتھ ہے، یہ وقت یوں ہی ضائع ہو، اس سے بہتر ہے کہ علم کی کچھ باتیں اس کو سکھا دی جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اس سفر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے تقریباً 10 نصیحتیں، بڑی بنیادی نصیحتیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ میرے بزرگوں، یہ حدیث کے اور سیرت کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ عبرت لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج بڑی عجیب بات ہے کہ ہم بھی سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی 4 ویلر کا سفر ہوتا ہے، کبھی 2 ویلر کا سفر ہوتا ہے، کبھی ٹرین کا سفر ہوتا ہے، کبھی ہوائی جہاز کا سفر ہوتا ہے۔ سفر میں انسان خالی ہوتا ہے۔ عام طور سے ان اوقات کو لوگ ضائع کرتے ہیں اور غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ماحول کا اثر ہے۔ بس والے، گاڑی والے بھی جانتے ہیں
کہ سفر کے درمیان میں ہمارے مسافروں کا وقت جو ہے وہ بغیر گانے کے اور بغیر فلم کے اور بغیر ڈرامے کے اور بغیر انٹرٹینمنٹ کے بڑا بورنگ وقت گزرے گا، لہٰذا ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے انتظام کر دیا جائے۔ جی سفر ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سفر ہو رہا ہے، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، کس وقت کس کے ساتھ کیا بات پیش آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ حادثات ہمارے سامنے روزانہ ہوتے ہیں، کب کس کی موت کا وقت آ جائے، کب کس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو اور وہ شخص اپنے کان میں وہ لیڈ ٹھوسے ہوئے گانا سن رہا ہے، فلم کے ڈائلاگ سن رہا ہے، ڈرامہ سن رہا ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ بتائیے یہ کتنی خطرناک موت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سفر پہ ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت شروع ہوتی ہے، یا غلام احفظ اللہ یحفظک۔ سب سے پہلے تمہید باندھی جا رہی ہے کہ میں تمہیں چند نصیحت کرنے جا رہا ہوں، چند باتیں نصیحت کے طور پر کرنے جا رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ سب سے پہلی نصیحت احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد رکھ، تو بھی ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اللہ کو یاد کر، تو اللہ کا ذکر کر، تو اللہ کو یاد کیا کر، تو چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھا کر، تو چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت کیا کر۔ جب یہ تمہارا معمول بن جائے گا تو جب تمہیں ضرورت محسوس ہوگی تم اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کیا جائے۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّى يَسْأَلَ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ، کہ ایک بندے کو چاہیے اگر وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، اگر اللہ کو وہ کارساز حقیقی مانتا ہے، اگر وہ اللہ کو اپنا کام بنانے والا مانتا ہے، اگر اللہ کو وہ اپنا حاجت روا مانتا ہے، تو بڑی بڑی ضرورتیں نہیں، انتہائی چھوٹی ضرورت بھی ہو اللہ سے مانگا جائے۔ جوتے کا پھیتا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے اللہ سے مانگا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک نصیحت کیا فرمائی کہ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے، جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ جی تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، تم خشکی میں رہو، تم تری میں رہو، تم آسمان میں رہو، تم زمین میں رہو، تمہاری زبان کی آواز، بلکہ اگر زبان بھی گم ہو جائے تو تمہاری دل کی آواز کو سننے پر اگر کوئی قادر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے مدد جب بھی طلب کی جائے اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات چاہے جتنی عظیم الشان کیوں نہ ہو، مدد ان سے طلب نہیں کرنا ہے، مدد صرف اللہ سے طلب کرنا ہے، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔
اس کے بعد آگے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا وَعْلَمْ، اور یہ بات کو یاد رکھو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَبِجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے اور پوری امت تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ نے جتنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے جتنا تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اس سے ایک رتی زیادہ بھی، ایک دانے کے برابر بھی اس سے زیادہ لوگ تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، پوری دنیا، پوری امت، پوری کائنات تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ۔ انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے، حضور پاک کے اقوال و اعمال کے ذریعے سے یہ بنیادی سبق ہمیں دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے قصے ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جا بجا قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک لاٹھی ان کو ملی تھی، ایک عصا ان کو ملا تھا، اور وہ بسا اوقات اس سے بہت سارے معجزات کا صدور بھی ہوتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اس نے دنیا جہان کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر دیا تھا، اور ایک طرف جادوگروں کا پورا گروہ تھا، دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد کے جو حالات پیش آئے ہم سب جانتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ جو کہ کلیم اللہ بھی تھے، اللہ سے باتیں کرنے والے، اللہ نے پوچھا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا ہے یا لوہا ہے کیا ہے، یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا۔ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ تو میرا ڈنڈا ہے۔ بات ختم ہو گئی، سوال کیا گیا، اس کا جواب بھی دے دیا گیا، لیکن چونکہ یہاں پر ایک طرف محبوب حقیقی ہے اور دوسری طرف محب حقیقی ہے، محب حقیقی ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب سے اس کی بات تھوڑا لمبی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب محبوب حقیقی یعنی اللہ کی ذات ہے بات کو لمبی کر رہے ہیں، قال ہی عصائے، اچھا اتوکأ علیہا، اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، بکریاں چراتا ہوں، وہ مہر کے طور پر جو بکریوں کے چرانے کا وعدہ ہوا تھا، بکریاں چراتا ہوں اور ان کے لیے پتے بھی جھاڑا کرتا ہوں، وأحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے لیے بہت سارے فائدے کی چیزیں، بلندی پہ چڑھنا ہوتا ہے میں سہارا لیتا ہوں، کہیں پہ کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے میں اپنی حفاظت کرتا ہوں، بہت سارے فائدے کی چیزیں میں اس ڈنڈے سے حاصل کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ڈنڈا تمہارے لیے سراپا نفع ہے؟ ہاں سراپا نفع ہے۔ قال القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے ڈالو،
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، اچانک ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ڈنڈا جس کے بہت سارے نفع ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے گنوا رہے تھے، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن جاتا ہے۔ اللہ کو دکھانا تھا کہ کبھی موقع آئے گا، فرعون کا دربار لگے گا اور وہاں پر اس سے یہ کام بھی لیا جانا ہے، لیکن فی الحال سبق یہ ہے کہ وہ ڈنڈا جسے تم سراپا نفع سمجھ رہے ہو، وہ ڈنڈا جس میں بہت سارے نفع کی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، وہ کب تمہارے لیے نقصان میں بدل جائے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سبق دلانا مقصود تھا کہ امت یہ سمجھے کہ کسی بھی چیز کے اندر نفع کی صلاحیت اگر ہے تو اللہ کے حکم سے ہے، کسی بھی چیز کے اندر اگر نقصان کی صلاحیت ہے تو اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ راسخ کرنا مقصود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے گزر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہوا، دریا کا پانی سمٹ گیا، پتھر بن گیا، راستے نکل آئے۔ حضرت موسیٰ کی قوم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ سامنے سمندر کی شکل میں موت، پیچھے فرعون کی لشکر کی شکل میں موت، جنہیں ہر طرف موت دکھ رہی تھی، اللہ کے حکم سے اس موت کے نقشے میں اللہ نے زندگی کا نقشہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی اور وہ فرعون اور اس کا لشکر جسے دور دور تک اپنی موت نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب موسیٰ اور اس کی قوم کو ہم نیست و نابود کر دیں گے، ان کے ہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد ہم موت کا لقمہ بننے والے ہیں۔ لشکر آگے آتا ہے، پورا لشکر اس ندی میں اور اس دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ محض واقعات نہیں ہیں، یہ جو واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان واقعات سے ہم سرسری طور پر گزر جائیں، بلکہ ان کے اندر جو عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں ان عبرت اور نصیحت کی چیزوں کو ہم حاصل کریں۔ میرے بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں نہیں، 20ویں اور 21ویں صدی عیسوی میں نہیں، بلکہ بہت پرانے زمانے سے سفر کے مہینے کے تعلق سے بعض غلط عقائد اور نظریات لوگوں کے دلوں میں راسخ ہیں، اور ہم سب لوگ ایمان اور ایمان کے اسباق پڑھنے کے باوجود ابھی تک ان غلط نظریات کو کسی نہ کسی انداز سے ڈھو رہے ہیں۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو غلط عقائد اور نظریات ہیں ان سے اپنے دل کو اور اپنے آپ کو پاک کرنا یہ ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین کا بنیادی مطالبہ ہے۔ تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بہت سارے اس طرح کے غلط عقائد اور نظریات لوگوں کے دلوں میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے اور مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حاکم ہے۔ اچانک یہ ہوتا ہے کہ مصر کی جو شہ رگ ہے، دریائے نیل، جس کے پانی سے آج بھی پورا مصر سیراب ہوتا ہے، وہ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور
اس وقت کی جو روایات تھی ہماری زبان میں، اس وقت کی جو پرانی پرمپرا تھی وہ یہ تھی کہ دریائے نیل اگر سوکھ جائے تو کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر گویا کہ اس کی بھیٹ چڑھایا جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے دریائے نیل پھر سے بہے۔ ایسا ہوتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ ہوتا کیسے تھا؟ جب غلط عقائد اور نظریات انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جب کوئی روشنی کی طرف آنا نہیں چاہتا، جب کوئی ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتا، جب کوئی گمراہی میں ہی رہنا چاہتا ہے تو پھر ہم اسے اس کی گمراہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہرحال تو وہاں کی پرمپرا یہ تھی کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا، ایک کنواری لڑکی کو دلہن کی شکل میں دریائے نیل کے بھیٹ چڑھایا جاتا اور اس کے بعد دریا کا پانی بہتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ عجیب و غریب واقعہ تھا۔ مدینہ، مکہ، اس کے آس پاس میں ویسی کوئی بہت بڑی ندی یا دریا نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمرو بن عاص کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام۔ حضرت عمرو بن عاص کو یہ لکھا کہ بالکل وہاں کی جو غلط روایات ہے، وہاں کی جو غلط پرمپرا ہے اس کو اپنانے کی ضرورت نہیں، اور دریائے نیل کے نام بھی ایک چٹکا لکھا، اور اس میں یہ لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تو بہنا چھوڑ دے، پانی کا مالک اللہ ہے، وہ کہیں اور سے مصر والوں کو پانی دے دے گا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چٹکا جیسے ڈالا گیا دریائے نیل بہنا شروع ہو گیا، اور اس وقت سے جو بہنا شروع ہوا آج تک وہ بہ رہا ہے۔ تو یہ غلط عقائد اور نظریات اسلام میں اس کی جڑ اکھاڑ دی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دل میں ایمان بھی ہو، شرک بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دل میں ایمان خالص بھی ہو اور غلط عقائد بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف عبادات بھی ہو اور دوسری طرف اس میں ملاوٹ بھی ہو۔ اسلام اس سے بالکل مبرہ ہے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، فتح مکہ جو کہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ علماء کا بیان ہے کہ 20 رمضان سن 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تقریباً 10-15 دن وہاں پر قیام فرمایا، اور اس کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کو یہ خبر ملی کہ حوازن اور ثقیف نامی جو قبیلہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر فتح مکہ کے موقع پر تھا، اور جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے رسول نے عام معافی کا جب اعلان کیا تو بہت سارے لوگ اس موقع پر ایمان میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کر دیا۔ اسی لیے ان 9 مسلموں کو طلقاء کہا جاتا تھا۔ اذهبوا فانتم الطلقاء۔ تو تقریباً 12,000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے رسول کو خبر ملی
کہ قبیلہ حوازن و ثقیف مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اسی موقع پر غزوہ حنین پیش آیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن غلط عقائد اور نظریات کے تعلق سے جو بات یہاں پر ہے وہ آپ سماعت فرمائیے. زمانے جاہلیت میں مکے کے سے تھوڑا ہٹ کے ایک درخت تھا اور لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اس درخت میں اگر اپنے اوزار کو لٹکایا جائے، تلوار اور نیزے کو لٹکایا جائے اور وہاں پر قربانی کی جائے تو دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوتی ہے اور یہ تلوار یا نیزہ دشمنوں کے گردن پر بڑی تیزی سے چلتی ہے. یہ اس وقت کا عقیدہ تھا. عرب جنگجو قوم، ان کا ذریعہ معاش جنگ و جدال. اب اس ماحول میں اس درخت کی کتنی اہمیت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ جو درخت تھا اس کا ایک خاص نام تھا ذات انوات. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ اس درخت سے گزر گئے. جب ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا تو بعض نو مسلم اور نئے نئے جو ایمان میں داخل ہوئے تھے، ابھی ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، ان لوگوں نے ایک عجیب و غریب مطالبہ اللہ کے رسول سے کیا. کہا اللہ کے رسول، یہ جو درخت ہے جو مشرکوں کا ذات انوات ہے، جس میں نیزہ اور تلوار لٹکانے سے دشمنوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوتی ہے، دشمن کے گردن پر تلوار اور نیزہ ذرا تیزی سے چلتی ہے، جس طرح ان کا ایک ذات انوات ہے اسی طرح ہمارا بھی ایک ذات انوات بنا دیا جائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا تمہارا مطالبہ ہے. یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہو گئی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب وادی میں آئے اور ایک قوم کو ان لوگوں نے دیکھا جو بچھڑے کی عبادت میں مشغول ہے، تو حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ دیکھیے ان کا ایک بڑا اچھا معبود ہے، ہمارا بھی ایک معبود بنا دیجئے. اجعل لنا آلہہ کما لہم آلہہ. کہا کہ نہیں، اسلام کا معنی ہی یہی ہے، ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جتنے بھی باطل عقائد اور نظریات ہیں اس کو کھرچ کھرچ کر دل سے نکالا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. کہ دیکھو یاد رکھنا، بیماری کے متعدی ہونے کی کوئی حقیقت نہیں. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کورونا کے دور سے ہم لوگ گزر چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بیماری پھیلتی نہیں ہے. جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیماری کے اندر بذات خود اٹ سیلف اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پھیلے، وہ اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے. اگر بات نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو تھوڑا سا سمجھیے. گھر میں 10 افراد تھے، 5 لوگ کورونا سے متاثر ہوئے، 5 لوگ کیوں بچ گئے جو ہر وقت ان کے ساتھ ہیں؟ اسپتال میں ڈاکٹر اور نرس وہ ہر وقت بیماروں کے ساتھ ہیں. آپ کہیں گے پورا پروٹیکشن کے ساتھ ہیں. پروٹیکشن چاہے جتنا آدمی کرے، لیکن کیڑا اگر گھسنا چاہے تو وہ کس چھید سے اور کس بل سے گھس جائے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یقین یہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر پروٹیکشن کے لیے جو آپ کو کرنا ہے میں اس سے منع نہیں کرتا. مارنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زہر کھا لے اور کہے کہ مارنے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی بلڈنگ سے کود جائے اور کہے کہ مارنے والی ذات اللہ کی ہے.
یقیناً مارنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں بہت سارے اسباب مرنے کے رکھ دیے ہیں، اگر کوئی مرنے کے اسباب اختیار کرے گا تو وہ مرے گا۔ لا عدوہ ولا طیرۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا پرانے زمانے میں لوگ کسی پرندے کو اڑا دیتے تھے، اگر داہنے طرف پرندہ اڑا تو میرا سفر اچھا، میرا کاروبار اچھا، ہم کو سفر پہ نکلنا چاہیے، بائیں طرف اگر اڑا تو صاحب میرا سفر اچھا نہیں ہوگا، اس لیے رک جانا چاہیے، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ ولا ہامۃ، ایک غلط عقیدہ تھا کہ یہ الو جو ہے وہ اگر کہیں پر بولے تو یہ نحوست کی علامت ہے۔ الو کو اللہ نے پیدا کیا، بذات خود اس کے اندر نحوست کہاں سے آ گئی؟ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج بڑی عجیب بات ہے کہ محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے، لوگ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لوگ اس میں شادی بیاہ کی باتیں نہیں کرتے، لوگ اس میں جو ہے رشتہ طے نہیں کرتے، لوگ اس میں خوشی کا کوئی کام نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں اگر شادی کی جائے گی تو طلاق ہو جائے گی، اس میں اگر شادی کی جائے گی تو بچہ نہیں ہوگا، اس میں اگر شادی کی جائے گی تو یہ تماشا ہوگا اور وہ تماشا ہوگا۔ مجھے کوئی بتائے کہ کیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح سے زیادہ بھی کوئی کامیاب نکاح اس دنیا میں ہوا؟ حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں میں سے سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح سفر کے مہینے میں کیا۔ یہ کس نے کہہ دیا سعد اور نحس؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ شادی کے موقع پر ہم جنتری دیکھیں؟ یہ ہندوانہ عقائد اور رسومات ہمارے اندر کیسے آ گئے؟ ہمارے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاتھ دیکھ کر جو ہے قسمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صاحب یہ لکیر یہاں جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب، یہ لکیر یہاں جا رہی ہے اس کا یہ مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کو بغیر ہاتھ سے پیدا کیا، جو لولہا پیدا ہوا، اس کی کوئی قسمت نہیں ہے۔ ارے بعض لولہے اتنے کروڑپتی اور اتنے مالدار ہیں وہ 10 لوگوں کو خرید لیں گے۔ یہ غلط اور عقائد اور نظریات سے اپنے آپ کو بالکل پاک رکھنا ہے، اپنے معاشرے کو پاک رکھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھا جائے، اللہ کو قادر مطلق مانا جائے، اللہ کو نافع مانا جائے، اللہ کو ذار مانا جائے۔ یہی ہمارے ایمان کا اور ہمارے دین کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین